قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ گریٹر نیپال کے پیچھے چھپی بھارت کی تباہی۔ جی ہاں ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیسے بھارت اپنے ہی بچھائے ہوئے چنگل میں بری طرح پھنس گیا ہے۔ ایک نہیں بیک وقت 4 عسکری محاذ پر بھارتی فوج کو اس وقت شکست کا سامنا ہے۔ انڈیا اس وقت کیوں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے؟ کیوں مودی سرکار نے اچانک بری، بحری اور فضائیہ کے چیفز کو بلا کر بند کمرے میں میٹنگز کی ہیں؟ ایسی کون سی مصیبت بھارت پر آن پہنچی ہے؟ آخر مودی نے ایسا کون سا ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے؟ ویڈیو کو تفصیل سے دیکھ لیں، آپ کو ایشیا کی گریٹ گیم کا مکمل پتہ چل جائے گا۔ کیسے اب ایشیا کا جغرافیہ تبدیل ہوگا، کون کہاں سے حملہ آور ہوگا، تفصیل سے بتائیں گے۔ امریکی ایوان میں نیپال، بھوٹان اور تبت سے متعلق کیا چل رہا ہے؟ کون سا نیا بل پیش ہونے جا رہا ہے؟ کیوں بھارت نے اپنی توپوں کا رخ نیپال کی طرف کر لیا ہے؟ کیا چین، پاکستان، نیپال مل کر بھارت کی شہ رگ کاٹنے والے ہیں؟ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ نیپال کو صفحہ ہستی سے مٹا دو، تبت کو آزاد ملک بنا دو، یہ ہے مودی اور امریکہ بہادر کی گریٹ گیم۔ مودی نے مقبوضہ وادی میں آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد اپنے خلاف پہلا محاذ گرم کر لیا تھا۔ پھر کیا تھا؟ اس نے متنازع شہریت بل لا کر اپنے لیے ایسی قبر کھود لی جس میں وہ پورے دیش بھارت کو دفن کروانے والا ہے۔ پنگے لینے سے تو مودی باز نہیں آتا۔ اس نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت گلگت بلتستان کی طرف محاذ گرم کرنے کی کوشش کی تو جواب اس کو چین کی طرف سے لداخ میں مل گیا۔ اب کیونکہ مودی اپنی تمام حدیں پار کر چکا ہے، اس لیے اب پاکستان، نیپال اور چین مل کر مودی کی شاہ رگ کو کاٹنے کا منصوبہ بنائے بیٹھے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے بھارت کی شاہ رگ کون سی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایسی حیران کن تفصیلات سامنے لائے ہیں جس سے یہ بات واضح ہوگی کہ کیسے نیپال، پاکستان اور چین مل کر بھارت کے 7 صوبوں کو علیحدہ کرنے والے ہیں۔ مودی امریکہ کی گریٹ گیم کے مقابلے میں پاکستان، نیپال اور چین کا ماسٹر پلان کیا ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مودی نے بھارت کے لیے چاروں طرف سے مشکلات کے پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں۔ نیپال، جسے بھارت اپنی کالونی سمجھتا تھا، اب نیپالی فوج بھارت کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے۔ نیپال کی سرحدیں 3 اطراف سے بھارت کے ساتھ ملتی ہیں۔ اس کے علاقے کالا پانی میں ایک سڑک کے معاملے پر بھارت کو اس وقت سبکی کا سامنا کرنا پڑا جب نیپالیوں نے بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نکل جانے کے لیے کہا۔ نیپال اور بھوٹان کے درمیان ایک چھوٹی سی ریاست سکم موجود ہے جو بھارت کے لیے سمجھ لیں شاہ رگ کا کام کرتی ہے، کیونکہ یہ سکم بارڈر ہی بھارت کو دیگر ریاستوں کے ساتھ ملاتی ہے۔ اگر سکم کو چین اور نیپال نے فتح کر لیا تو سمجھ لیں بھارت کی 7 ریاستیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی۔ ان ریاستوں میں آسام، میزورام، منی پور، ناگالینڈ، تریپورہ، اروناچل پردیش اور میگھالیہ شامل ہیں۔ حال ہی میں چین بھارت کشیدگی میں چینی فوج نے سکم کے علاقے سے بھارتی فوج کو مار بھگایا ہے۔ سکم کے ساتھ مغربی بنگال کی ایک پٹی ہے جو بنگلہ دیش، بھوٹان اور نیپال کی سرحدوں کو چھوتی ہے۔ اگر اس گلی نما علاقے کو کاٹ دیا جائے تو بھارت کی 7 ریاستیں الگ ہو جاتی ہیں۔ اب چالاک مودی اپنی ریاستیں بچانے کے لیے نیپال کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی باتیں کر رہا ہے۔ بھارتی سرکار کا کہنا ہے کہ اگر اسے اپنی ریاستوں کو بچانے کے لیے کسی بھی حد سے گزرنا پڑا تو وہ گزریں گے۔ صاف ظاہر ہے نیپال اپنے سرحدی علاقوں پر اور اپنے آباؤ اجداد کی زمین پر بھارت کو کسی صورت قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دے گا، جس کے لیے نیپالی وزیر اعظم اور وزیر دفاع نے مودی کو 2 ٹوک پیغام دے دیا ہے۔
अगर आप भी भारतीय पॉलिसियों से तंग हैं तो कौमी आवाज़ की आवाज़ बने और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मोदी का घिनौना चेहरा पूरी दुनिया में बेनकाब कर सकें। हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं? वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। नेपाल के इस वक्त चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के दरमियान गुज़िश्ता साल कई बड़े तिजारती मुआहदे हो चुके हैं। चीन का नेपाल के साथ बराह रास्त ट्रेन चलाने का मंसूबा बिल्कुल फाइनल हो चुका है और ये बात वाज़ह है कि अगर नेपाल को अपने दिफा के लिए चीन की ज़रूरत पड़ी तो चीनी फ़ौज बगैर सोचे समझे नेपाल का साथ देगी। हम आपको बताते हैं इस तमाम तर सूरत हाल में अब अमेरिका क्या कर रहा है और वीडियो के अगले हिस्से में बताएंगे कि कैसे हिमाचल प्रदेश भारत के हाथ से निकलने वाला है। आपको बताएंगे कि क्यों इस वक्त भूटान, श्रीलंका और बंगाली भी भारत से नाराज़ हैं। मोदी जहां इस पूरे खित्ते में तन्हा खड़ा है, वहीं पूरी दुनिया ने मोदी से नज़रें फेर ली हैं। चीन ने क्योंकि मोदी के नाक में दम किया हुआ है, इसलिए मोदी ने अपने अब्बा ट्रंप के पांव पकड़ लिए हैं कि हमें किसी तरह भी बचा लो, नहीं तो चीन पाकिस्तान मिलकर हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। यही वजह है ट्रंप ने बैकडोर खतरनाक खेल खेलते हुए अमेरिकी ऐवान से एक बिल पास करवाने जा रहा है जिसमें चीन के इलाके तिब्बत को आज़ाद मुल्क की हैसियत दिलवाने की साजिश है। जी हाँ, हमारे ज़राए के मुताबिक अमेरिकी ऐवान में एक बिल पेश किया जा रहा है जिसमें तिब्बत को इसराइल की तर्ज पर एक आज़ाद मुल्क बनाने की करारदाद पेश की जाने वाली है, जिसके बाद ट्रंप ऐलान करेंगे कि तिब्बत में शहरियों के इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही थी। तिब्बत के लोग एक आज़ाद रियासत मांग रहे थे, इसलिए हम तिब्बत को एक आज़ाद मुल्क डिक्लेयर करते हैं, जिसके बाद आलमी ताकतों से इस पर वोटिंग करवाई जाएगी। लेकिन क्योंकि इसमें चीन का साथ देने वाले पाकिस्तान, रूस, तुर्की और दूसरे ममालिक हैं, इसलिए ट्रंप का ये मंसूबा फ्लॉप होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप मामले को ज़रा समझें। इस वक्त चीन ना तो अमेरिका के काबू में आ रहा है और ना ही भारत के। चीनी फौज को शिकस्त देने के लिए भारत के पास कोई मुनासिब स्पेस नहीं है। नेपाल की तरफ जाता है भारत तो नेपाल आंखें दिखा देता है। लद्दाख पर कोशिश की तो वहां से भी चीनी फौजियों से जूते खाने पड़े। अब करे तो क्या करे। इसी वजह से अब ट्रंप मोदी तिब्बत में बगावत करवाना चाहते हैं ताकि तिब्बत पर कब्जा करके चीन पर दफाई सबकत ली जा सके, जो बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आता है। आजकल चीन के हाथों भारत बहुत परेशान है। लद्दाख के वसी इलाके पर चीन ने कब्जा कर लिया है। वहाँ बड़ी एयर बेस बन रही है, ज़ेरे ज़मीन बंकर्स बन रहे हैं और बड़ी तादाद में मोर्चे बन चुके हैं। भारतीय फौज चीनियों के सामने बकरी बनी हुई है। भारत सरकार चीनियों को राम करने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसे हिमाचल प्रदेश की फिक्र भी है कि कहीं चीनी हिमाचल प्रदेश पर कब्जा ना कर लें। यकीन करें, अगर सिक्किम सेक्टर भारत के हाथ से निकल गया तो फिर भारत को टुकड़े होने से कोई नहीं बचा सकता। इस वक्त सिक्किम सेक्टर पर नेपाल और चीन ने भारत को इंतहाई टफ टाइम दिया हुआ है। नेपालियों ने नया नक्शा पेश करके मोदी की नींदें हराम कर दी हैं। कभी नेपाली भारतीयों के सामने खामोश रहा करते थे, मगर अब ऐसा नहीं है। वो इंडिया के सामने खड़े हो गए हैं, बल्कि भारतीय फौज को भगा रहे हैं। नेपालियों ने भारत पर चढ़ाई कर रखी है। रही सही कसर भूटान ने भी पूरी कर दी है। भूटान भी भारत के सामने खड़ा हो गया है। श्रीलंका तवील अरसे से भारत से नाखुश है क्योंकि भारत ने श्रीलंका में तमिल टाइगर्स के ज़रिए वहां अलहदगी की तहरीक शुरू करवाई थी। इस तहरीक को श्रीलंका ने पाकिस्तान की मदद से कुचला था। वो आज भी पाक फौज के शुक्रगुजार हैं। अगरचा बांग्लादेश की मौजूदा हुकूमत भारत की पिट्ठू है, मगर वो भी कुछ अरसे से भारत से नाराज़ है।
جب سے انڈیا میں شہریت قانون نافذ کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو مغربی بنگال اور آسام کے لوگوں کا پریشر بنگلہ دیش پر پڑا ہے، لہٰذا اب وہاں کی حکومت چاہے بھی تو بھارت کی مدد نہیں کر سکتی۔ چین اور نیپال کے ہاتھوں پریشانی الگ ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف نے بھی خود کو ہر ممکنہ صورتحال کے لیے تیار رکھا ہوا ہے۔ امریکہ بھارت کی مدد نہیں کر رہا۔ کل تک شاباش وصول کرنے والا اجیت کمار دوول دہلی کی میٹنگوں میں اب رسوا ہو رہا ہے۔ بھارت کی سیاسی و عسکری قیادت ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہیں۔ مودی سر پکڑ کر بیٹھا ہوا ہے۔ اگر گریٹر نیپال کی تحریک شروع ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ بھارت کے لیے ایک اور پریشانی بھی ہے۔ سکھوں کی تحریک بھی زور پکڑنے والی ہے۔ سکھ برادری نے جو نقشہ پیش کیا ہے اس کے مطابق ہریانہ، پنجاب، ہماچل پردیش، راجستھان کے علاوہ گجرات اور اتراکھنڈ کے کچھ علاقے خالصتان میں شامل ہیں۔ اس نقشے نے مودی کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ مودی کے لیے ایک اور تباہ کن بات بھی آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ یہ بڑی زبردست بات ہے کہ بھارتی فوج کی لڑاکا ریجمنٹس گورکھا ریجمنٹ اور سکھ ریجمنٹ ہے۔ اگر گریٹر نیپال اور خالصتان کی آواز بلند ہوئی تو کیا یہ ریجمنٹس اپنے لوگوں کو ماریں گی؟ یہ بھارت کے لیے سب سے بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ ایک بات بڑی واضح ہے کہ اگر مودی نے اپنی پالیسیاں تبدیل نہ کی تو پھر نیپال کیسے گریٹر نیپال بنے گا، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اگر آپ بھی بھارتی پالیسیوں سے تنگ ہیں تو قومی آواز کی آواز بنیں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مودی کا گھناؤنا چہرہ پوری دنیا میں بے نقاب کر سکیں۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔